نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ قابل صد احترام صدر مجلس پیر طریقت جناب صاحبزادہ سید طاہر حسین شاہ بخاری صاحب دامت برکاتوں کو بلا لیا، اور واجب الاحترام حضرت علامہ قاری امان اللہ نعیمی صاحب صدر جماعت اہل سنت بھوانہ اور خطیب جامع مسجد حسین، اور قابل صد احترام حضرت علامہ محمد امجد تقی قادری صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع چلیوٹ، اور قابل صد احترام جناب محترم رب نواز قادری صاحب صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل بوانہ، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں موجود جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی پروقار کانفرنس میں حاضر ہونے کی توفیق دی، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر مسجد حسین کی انتظامیہ کی جملہ عہدیداران، جماعت اہل سنت کے اراکین، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین، ذمہ داران، عہدیداران اور رفقا، اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس کانفرنس کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا اور دعا کو کہ اللہ رب العزت آپ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول کرے۔ آج کی اس نشست میں ہماری کانفرنس کا موضوع وہ چونکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، تو حاضرین مکرم یاد رکھیں کہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو ایمان کی روح، جو ایمان کی جان، قصر اسلام کی خوبصورت عمارت جو ہے اس کا سارے کا سارا دار و مدار اسی ختم نبوت کے پہلے پتھر پر۔ اگر اس اینٹ کو نکال دیا جائے، عقیدہ ختم نبوت کے پتھر کو نکال دیا جائے نا، تو قصر اسلام کی خوبصورت عمارت دھڑام سے نیچے بچتے ہی بچتے۔ یہ وجہ ہے کہ چونکہ یہ اتنا اہم، اتنا حساس اور اتنا نازک عقیدہ ہے، تو ہر دور کے اندر اہل ایمان نے اپنا سب کچھ دینا تو گوارا کیا، مگر عقیدہ ختم نبوت پر کبھی کمپرومائز نہیں۔ میں اس کی بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں آغاز کرتا ہوں اور اس کے بعد آخری آج کے اس موقع تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، اور پھر میں اصل سبجیکٹ کو لینا چاہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فتنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرما جانے کے ساتھ ہی اور کئی جھوٹے مدعیان نبوت سامنے آئے،
اور سب سے پہلے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے مثال مبارک کے بعد حالانکہ بہت سارے اور فتنے مگر قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جرت پر اور اس عقیدہ ختم نبوت پر کمپرومائز نہ کرنے پر انہوں نے فرمایا کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس فتنے کی سرکو بھی نہیں کروں۔ اس لیے میں نے کہا کہ جب کبھی بھی ضرورت پڑی ہے نا تو اہل ایمان نے اپنا سب کچھ دینا تو گوارا کیا ہے مگر کبھی عقیدہ ختم نبوت پر کمپرومائز، کبھی ضرورت پڑی تو اہل ایمان پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شریعت، کبھی ضرورت پڑی تو اہل ایمان جیسا کہ ابھی حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے مولانا ذاکر ان کی شکل میں سامنے آئے، کبھی ضرورت پڑی تو اہل ایمان مولانا عبدالستار خان لیاتی گیا، کبھی ضرورت پڑی تو اہل ایمان مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کی شکل میں، اور کبھی اس بدبختی نے جب پھر 80s کے دور میں سر اٹھایا اور بدبخت مرزا طاہر پھر سے مسلمانوں کو ایک چیلنج کہ آؤ اس موضوع پر میرے ساتھ مناظرہ کرو، تو وقت کے مجدد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی نے اس بدبخت کو للکارا اور فرمایا کہ مناظرہ تو چھوٹی بات ہے، میں تجھے مباہلے کی دعوت فرمایا ابھی 3 ماہ کے بعد 12 ربیع الاول کی وہ سہانی صبح آ رہی ہے جس صبح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی اور اسی دن آپ فرمایا آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اس کو ریٹن خط بھیجا اور اس میں 3 باتیں لکھی، فرمایا میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کا لاکھوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مینار پاکستان کی سرزمین علماء اور مشائخ کا ایک جمع غم، فرمایا چیلنج یہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا کہ اگر تو آ گیا تو بادشاہ مسجد کے میناروں سے فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے سے پہلے تو اپنی بدبختی سے طائب ہو جائے گا اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی کا اور فرمایا اگر ایسا نہ ہو سکے تو دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اس بدبخت کی موت ہو جائے گی اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر ان دونوں کاموں میں سے کچھ نہ ہو سکا تو آپ کو اجازت ہوگی طاہر القادری کا سر ہوگا جس چوراہے پر کھڑا کر کے جی چاہے تن سے جدا کر پھر 3 ماہ تک آپ اخبارات کے ذریعے ٹیلی ویژن کے ذریعے اس دور میں ریڈیو عام تھا، ریڈیو کے ذریعے اس بات کی تشہیر ہوتی رہی، آپ نے ملک کے دورے کیے، پوری عوام تک پیغام پہنچایا اور پھر وہ 12 ربیع الاول کی سہانی رات آئی جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی رات تھی۔ مینار پاکستان کی سرزمین اور چشم فلک نے کم بھی ایسے مناظر دیکھے ہوں گے کہ مینار پاکستان کی سرزمین پر لاکھوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر، علماء اور مشائخ کا ایک جمع غفیر تھا اور جس کانفرنس کی صدارت حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر الشیخ السید طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود فرمانے اور علماء اور مشائخ کا اتنا بڑا سٹیج تھا کہ میرا خیال ہے سینکڑوں میں نہیں صرف علماء اور مشائخ کی تعداد ہزاروں میں ساری رات اس بدبخت کا انتظار کیا گیا مگر اس بدبخت کو آنے کی جرت نہیں ہو سکی اور پھر علماء اور مشائخ وہ جو ختم نبوت کانفرنس وہاں پر 1988 کی بات وہ پھر ساری رات علماء اور مشائخ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان ختم نبوت پر
قرآن اور حدیث کی روشنی میں موتی بکھیرتے رہے اور کملی والے آقا کی امت کی رہنمائی فرماتے رہے اور آقا کی اس شان ختم نبوت. اس لیے میں نے بتایا کہ حاضرین مکرم، جب کبھی بھی ضرورت پڑی ہے اور اس عقیدے پر کوئی آنچ بھی آنے لگی ہے، اہل محبت نے، اہل ایمان نے سب کچھ دینا تو گوارا کیا ہے، مگر اس عقیدے پر کبھی کمپرومائز اور رہتی دنیا تک کبھی اہل ایمان اس عقیدے پر کمپرومائز کر نہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ بغیر کسی مزید تمہیدی گفتگو کے تلاوت کیے گئے کلمات کی روشنی میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، مگر ایک بات یاد رکھیے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جو قرآن کی 1 2 3 4 5 آیتوں سے ثابت ہے. ممکن ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایسا خیال ہو کہ یہ ٹھیک ہے عقیدہ ختم نبوت ہوگا جو قرآن کی 1 2 آیتوں سے ثابت ہو جاتا. اگر میں پھر آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں کہ وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ نے اس موضوع پر عقیدہ ختم نبوت کے نام سے، ادھر ہے کتاب کہیں بھی، یہ میں آپ کو زیارت کروا رہا، عقیدہ ختم نبوت، کم و بیش کوئی 1000 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. اور اس کتاب کے اندر حضور شیخ الاسلام نے قرآن پاک کی 129 آیات سے آقا کی شان ختم نبوت پر استدلال کیا. میں کتنی آیتیں بتا رہا ہوں؟ 129 آیتیں، اور یہ ابھی کوئی حرف آخری نہیں ہے. معلوم نہیں ہے قیامت تک کیسے کیسے میرے آقا کے غلام آتے رہیں گے جن پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا، اور وہ قرآن کے سمندر میں غوطہ زنی کر کے آقا کی اس شان پر موتی نکال نکال کر کے امت کے سامنے رکھ دیں گے. تو 129 آیات سے تو حضور شیخ الاسلام نے اس کتاب کے اندر استدلال دیا، اور پھر اسی کتاب کے اندر 225 سے زیادہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جن فرامین کے اندر میرے آقا نے خود اپنی اس شان ختم نبوت کا اعلان کیا. اس کی بات نہیں کر رہا، کتنی بتا رہا، 225 سے زیادہ احادیث تو وہ ہیں جو اس کتاب کے اندر اور معلوم نہیں ہے مزید اور کتنی اس پر آتی. اور پھر اس کتاب کے اندر جس طرح قادیانی بدبخت قادیانی کا پوسٹ مارٹم کیا ہے نا، وہ بھی ایک اپنی مثال ہے. اہل علم حضرات کو میں پڑھنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا. باہر سٹال لگا ہوا ہے حضور شیخ الاسلام کی کتابوں کا، اور یہ کتاب اس سٹال پر موجود ہے. اب اتنی آیات اور اتنی احادیث اس مختصر سے وقت کے اندر آپ کو بیان کرنا، سنانا اور آپ کے سامنے رکھنا کسی صورت کی ممکن، میں تو جو چند باتیں کروں گا نا، یہ تو یوں سمجھیں کہ دیگ میں سے چند چاول چکانے کے مترادف. مگر میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ توجہ سے، انہماک سے، غور سے سنیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ کچھ لے کر ہی جائیں گے، کچھ لے کر نہیں جائیں گے. معروف آیت کریمہ سورہ احزاب قرآن پاک کا 33واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 40 جو آج میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر تلاوت کی ہے، اسی آیت کریمہ کو اکثر عنوان کے طور پر تلاوت کیا جاتا ہے. میں اس کی بھی زیادہ شرح میں نہیں جاؤں گا، بس ڈائریکٹ بڑے واضح طور پر جو معنی ہے وہ آپ تک پہنچا کے آقا کی شان پر آج قرآن کی تھوڑی سیر کروانا چاہتا ہوں. باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں. تو پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے. وخاتم النبیین، اور سلسلہ انبیاء ختم کرنے والا. اب یہ جو
جو کلمات خاتم النبیین کے اس آیت کریمہ میں آئے ہیں، یاد رکھیں یہ وہ کلمات ہیں جو صراحت کے ساتھ میرے آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ لفظ خاتم یہ تا کی زیر کے ساتھ، تا کی زبر کے ساتھ، اگر تا کی زیر کے ساتھ اسے پڑھیں تو بنے گا خاتم، یہ اس میں فائل ہے، اس کا معنی ہوگا ختم کرنے والا۔ پھر تا کی زبر کے ساتھ بھی اور تا کی زیر کے ساتھ یہ بطور اسم بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے آخر قوم، کسی قوم کسی طبقے کے سب سے آخر میں آنے والے کو خاتم۔ پھر تا کی زبر کے ساتھ یہی لفظ خاتم اسم اعلیٰ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے مہر، اور مہر تحریر لکھنے کے بعد لگائی جاتی ہے کہ جہاں مہر لگ جائے اب اس کے بعد کسی ایک لفظ کو بھی اور داخل کرنے کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ تو اب لفظ خاتم ہو، خاتم ہو، اسم اعلیٰ ہو یا بطور اسم ہو یا اسم فاعل کے طور پر استعمال ہو، جس معنی کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے خاتم النبیین کا معنی ایک ہی بات پر دلالت کرتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند اور ختم نبوت کا تاج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں سجا۔ یہ تو وہ کلمات ہیں کہ جو عام شخص بھی پڑھے تو میرا خیال ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر میں اگلی بات بتاتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے اندر صرف خاتم النبیین کے کلمات ہی نہیں ہیں جو آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں، بلکہ یہ پوری کی پوری آیت یہ آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا حصہ میں ایک بڑی ایمان افروز اس کی بات آج بتانا چاہ رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں۔ تو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بات تو ہے ختم نبوت، تو باری تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت پیش کی، اس کی ضرورت کیا تھی، اس کی حکمت کیا تھی؟ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے مگر ان میں سے کوئی بھی جوانی کی عمر کو وہ سب بچپن میں وصال پا گئے۔ آپ کے 3 لقب، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کو طیب کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم، یہ 3 آپ کے صاحبزادے تھے لقب جو اللہ نے آپ کو عطا کیے، مگر تینوں بچپن میں پیدا ہوئے، جوانی کی عمر تک نہیں پہنچے۔ تو باری تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ، تو باری تعالیٰ جوان مرد کا باپ نہ ہونا اس سے بات کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ راز کیا ہے؟ فرمایا اس کے ذریعے بھی تمہیں شان مولا شان ختم نبوت کا راز کیا ہے؟ فرمایا دیکھو اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیٹے ہوتے اور وہ جوان ہوتے تو ضروری تھا کہ ان کو بھی منصب نبوت پر فائز کرنا۔ اگر ان کو نبی نہ بنایا جائے اور جوانی کی عمر کو بھی پہنچتے تو قیامت والے دن جب انبیاء کرام کی صفیں سجتی تو بہت سارے انبیاء کرام ایسے ہوتے جو خود بھی نبی تھے اور ساتھ ان کے جوان بیٹے بھی ہوتے جو منصب نبوت پر فائز تھے۔ میں موٹی سی مثال ایک دو دے دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور ان کے دونوں صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں منصب پر فائز تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اگر اللہ کے پیغمبر ٹھہرے تو ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو باپ بھی نبی، بیٹے بھی نبی، ایسے
ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. اگر میرے آقا کے بھی بیٹے جوان ہوتے اور وہ منصب نبوت پر فائز نہ ہوتے تو اس ایک پہلو کے اعتبار سے کچھ انبیاء کرام کو ہمارے آقا پر فضیلت حاصل اور اللہ کو یہ کسی صورت بھی گوارا نہیں تھا کہ آپ کے بیٹے بھی ہو اور منصب نبوت پر فائز نہ ہو. اس لیے باری تعالیٰ نے آپ کو بیٹے تو دیے مگر بچپن میں ہی ان کو اپنے پاس رکھا. اور اگر آپ کے بیٹے بھی جوان ہو جاتے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا قمر ظہور ترابی صاحب الحمدللہ اسٹیج کی زینت بنی. دل کی عطا گرائیوں سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بھئی آپ کی توجہ ہے میری طرف. بڑی ایمان افروز آپ کو آج آقا کی شان ختم نبوت پر یہ بات بتا رہا ہوں. اہل علم سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتا, ان کو تو سب کچھ معلوم ہوتا ہے. علماء کو تو میں سبق سنوں, آپ لوگوں تک یہ آقا کی شان کی بات پہنچا رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں. تو جوان مرد کا باپ آپ کو کیوں نہ بنا؟ اگر آپ کے بیٹے جوان ہوتے تو ضروری تھا کہ ان کو بھی منصب نبوت پر فائز کیا, تاکہ کسی نبی کو بھی آپ پر اس حوالے سے بھی فضیلت حاصل نہ ہو کہ خود بھی نبی ہو اور ان کے بیٹے بھی نبی بن کے. تو اگر آپ کے بیٹے جوان ہوتے تو ضروری تھا کہ ان کو بھی نبی بنایا جائے, اور اگر ان کو منصب نبوت پر فائز کیا جاتا تو پھر ختم نبوت کا صحرا آقا کے سر انور پر باقی نہیں بچتا. آپ کے بعد بھی کوئی نبی بن جاتا, مگر اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ختم نبوت کا تاج سجے گا تو جبین مصطفیٰ کا سجے گا. اس لیے اللہ نے آپ کو بیٹے تو دیے مگر کسی کو جوانی کی عمر تک نہیں پہنچنے دیا, بچپن میں وصال ہو گیا تاکہ ختم نبوت کا صحرا سجے تو صرف اور صرف جبین مصطفیٰ. تو کسی جوان مرد کا باپ نہ ہونا یہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر. اس آیت کریمہ میں صرف ایک اور ایمان افروز بات بتانا چاہ رہا ہوں اور پھر آپ کو بقیہ قرآن کی تھوڑی سی آج سیر کرواؤں. حاضرین مکرم, اگلی بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ جب باری تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں, تو کیا ہے آگے فرمایا والا کہ رسول اللہ, بلکہ وہ اللہ کے رسول, ان کی شان رسالت اور شان رسالت کے تذکرے کے بعد آگے فرمایا وخاتم النبیین, اور وہ سلسلہ انبیاء کو ختم کرنے والا. بڑی قابل توجہ بات ہے. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ جیسے تم نے پہلے فرمایا والا کہ رسول اللہ, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول, تو آگے بھی ایسے ہی فرما دیتے ہیں وخاتم, اور وہ سلسلہ رسالت کو ختم کرنے والے. ادھر فرمایا والا کہ رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہے, مگر جب اگلی بات کی تو خاتم الرسل نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وخاتم النبیین. اب سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے. آپ کی آمد کے ساتھ نبوت کا دروازہ ہمیشہ بند کر دیا گیا. تو بھائی خاتم الرسل, اب میں آسان کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک ہے منصب رسالت, دوسرا ہے منصب نبوت.
سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ رسالت اونچی منزل کا نام ہے، نبوت اس سے چھوٹی ڈگری کا نام ہے۔ جو رسول ہو یاد رکھیں وہ نبی ضرور ہے، مگر ہر نبی رسول پھر غور سے سمجھے میں کیا ہے، ہر رسول نبی ضرور ہوگا مگر ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ میں نے بتایا نبوت چھوٹی ڈگری کا نام ہے، رسالت اس سے اونچی ڈگری کا نام ہے۔ میں مثال دے کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے معروف بات ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ BA کی ڈگری ایک ایم اے کی ڈگری ہے، تو بھائی جو ایم اے پاس ہوگا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ BA کرے گا تو تبھی ایم اے کی ڈگری ملے گی، BA کیے بغیر کوئی ایم اے کی ڈگری تک، مگر ہر BA کرنے والا وہ ایم اے پاس نہیں ہو سکتا۔ گویا ہر MA پاس BA ضرور ہوگا مگر ہر BA کرنے والا وہ ایم اے پاس۔ اسی طرح حاضرین مکرم میں بتا رہا ہوں کہ ہر رسول نبی ضرور ہوگا مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اور اگر باری تعالیٰ اس مقام پر فرما دیتے خاتم الرسل کہ محبوب آپ کی آمد سے ہم نے رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، تو کوئی من چلا یہ معنی نکال سکتا تھا کہ ہاں آپ کی آمد کے ساتھ رسالت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب کوئی رسول نہیں آ سکتا، مگر اس سے چھوٹے درجے کے کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ اللہ نے خاتم الرسل نہیں فرمایا، خاتم النبیین فرمایا کہ میرے محبوب کی آمد کے ساتھ اب آئندہ کے لیے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ کیا مطلب کہ جب میرے محبوب کی آمد کے بعد اب نبی کوئی نہیں آ سکتا، تو کسی رسول کے آنے کی تو گنجائش، تو خاتم النبیین فرما کر باری تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج وہ بھی اپنے محبوب کے سر انور پر سجایا، اور خاتم الرسل یہ تاج بھی جبین مصطفیٰ پر سجایا۔ تو خاتم النبیین کے اندر خاتم النبیین بھی ہے اور اس کے اندر خاتم الرسل بھی ہے۔ ایک ایمان افروز بات اس آیت کریمہ کے ذیل میں اور بھی عرض کرتا ہوں، آپ کو خاتم النبیین پر آپ کے بعد نبی کون ہے، مگر آپ کو معلوم ہے نبی کون ہے؟ یاد رکھیں انسانوں میں سے اللہ جس شخص اپنے کلام کے لیے وحی کے لیے منتخب کر لے وہ انسانوں سے نکل کر منصب نبوت، چاہے وہ براہ راست کسی سے کلام کر لیں، چاہے وہ پردے کے پیچھے سے کلام کر لیں، یا کسی سے اپنے نمائندے فرشتے سورج کوئی بھی ہو، باری تعالیٰ جس بندے کو بھی اپنے ہم کلامی کا شرف عطا کر دے، بس وہ انسانوں سے نکل کر منصب نبوت پر، اور جب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ حضور شیخ الاسلام نے یہ بڑی ایمان افروز بات اس کے اندر لکھی، کسی کو پسند آئے ورنہ قبلہ حضور اکثر فرمایا کرتے ہیں بھئی ایک سودا ہے جو بیچ رہے ہیں، اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں، گاہک اور بہت ہیں کسی اور، مگر بات بڑی پتے کی آپ نے محبت بری گئی۔ فرمایا جب باری تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر انور پر سجا دیا اور فرمایا کہ محبوب آپ کی آمد کے ساتھ ہم نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، نبی کا معنی میں نے سمجھا دیا جس سے مولا کلام جسے ہم کلامی کا شرف ادا کرتے ہیں۔ فرمایا محبوب تجھ سے پہلے بڑے بڑے آتے رہے جن کو ہم نے ہم کلامی کا شرف ادا کیا، کبھی آدم علیہ السلام سے ہم کبھی حضرت نوح علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف پایا، کبھی ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا، کبھی اسحاق کبھی اسماعیل علیہ السلام سے ہم کلام کیا، کبھی حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا کم و بیش محبوب تیری آمد سے پہلے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام تھے جنہیں ہم نے ہم کلامی کا شرف
ان سے کلام کرتے رہے، مگر محبوب تیرے آنے کی دیر تھی اور تجھ سے ہم کلام ہونا تھا کہ بس تجھ سے کلام کرنا تھا کہ پیارے تیرے بعد ہم نے ہر کسی سے کلام کرنا چاہا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کیا کہہ تو حاضرین مکرم تو حاضرین مکرم میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کلام کرے۔ تو فرمایا محبوب جب ہم نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر انور پر سجا دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ محبوب تیری آمد سے پہلے ہم بہت سو سے کلام کریں، کم و بیش 1.25 لاکھ لوگوں کو ہم نے ہم کلامی کا شرف بخشا، مگر محبوب تیرے آنے کی دیر تھی اور تجھ سے ہم کلام ہونا تھا کہ بس تجھ سے ہم کلام ہونے کے بعد آئندہ کے لیے ہم نے ہر کسی سے کلام کرنا۔ اب دل نہیں چاہتا کہ کسی اور سے کلام کرنا۔ یہ آقا کی شان محبوبیت ہے، یہ آقا کی شان۔ اس آیت کریمہ پر حضور شیخ الاسلام نے پورا باب باندھا، صرف اسی کو اگر بیان کرنا چاہیں تو بہت وقت لگا، مگر میں چاہتا ہوں آئی تھوڑی قرآن کی آنکھوں سے باری تعالیٰ نے کہاں کہاں کیسے کیسے اپنے محبوب کی شان ختم نبوت کو بیان کیا۔ آپ قرآن کو پڑھیں تو سورہ بقرہ اس کا ایک ایمان افروز مضمون سنانا چاہ رہا ہوں۔ آغاز اس جہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوئی، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش، اور آگے فرمایا ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور آگے فرمایا ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب چوتھے نمبر پر ایک بڑی پیاری بات بات فرمایا الذین، جاننا چاہتے ہو وہ متقی جن کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے یہ کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک۔ فرمایا محبوب یہ متقی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ یہ میں نے زور دے کے کہا جو آپ کی طرف نازل کیا، بڑی خاص بات۔ یہ چوتھی صفت ہے جو متقین کی یہاں پر بیان ہے۔ محبوب یہ متقی وہ لوگ ہیں، فرمایا الذین، کہ وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ بما انزل الیک، اس پر پیارے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ اور اگر ہم آپ سے پوچھوں ہمارے آقا پر کیا نازل ہوا ہے، زور سے بولیں قرآن نازل ہوا ہے، تو یہاں پر کس چیز پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن پر ایمان لانا۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ جب قرآن پر ہی ایمان لانا مقصود ہے اور یقیناً ہے تو سیدھا قرآن کا لفظ لکھ دیں، صرف ایک لفظ لکھنا پڑتا، بات بھی نکھر کے سامنے آ جاتا، یوں کہہ دیا جاتا الذین یؤمنون بالقرآن، کہ بھائی متقی وہ ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا۔ مگر باری تعالیٰ نے بات بھی وہی کی، قرآن کا نام نہیں ہے۔ فرمایا الذین، متقی وہ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ بما انزل الیک، محبوب اس پر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ باری تعالیٰ قرآن کا نام کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا قرآن لکھا جا سکتا تھا، اگر میں لفظ قرآن لکھتا تو فرمایا لوگ خالی قرآن پر ایمان لاتے، مگر ہمیں خالی قرآن پر ایمان لانا مقصود ہی نہیں۔ فرمایا پیارے قرآن کا ماننا تب بنتا ہے
کا ماننا پہلے مصطفیٰ کے ماننے کے اندر سے ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھا چکا, سب سمجھا سکا. باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا, فرمایا قرآن پر نہیں, بابا اس پر ایمان چاہیے جو ہم نے محمد مصطفیٰ پر. تو یہ کہہ کر آقا تو ساتھ ملا کے جو بات کی ہے نا, باری تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں خالی قرآن کو ماننا ضروری نہیں. قرآن کو ماننا, یہ ماننا کب بنتا ہے جب قرآن کا ماننا پہلے مصطفیٰ کے ماننے کے اندر سے. ایک الگ مضمون ہے کہ گھنٹوں اسی پر قرآن نے کیسے اس کو بیان کیا, مگر یہ موضوع نہیں ہے. تو باری تعالیٰ نے یہاں بات فرمایا اگر متقی بننا چاہتے ہو تو اس پر ایمان لانا ہوگا جو میں نے اپنے محبوب کی طرف نازل کیا. اور آگے فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, اور محبوب پھر یہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے لائے. اب دیکھیں یہاں پر ایسے نہیں کہا, پہلے کہا نا متقی وہ ہیں جو اس پر ایمان لائیں محبوب جو آپ کی طرف نازل ہوا. تو اب آگے کہنا چاہیے تھا کہ اور محبوب یہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے پہلے انبیاء پر نازل کیا. انبیاء کی بات نہیں, حالانکہ بات کوئی, بلکہ فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. یہ قبلک کے اینڈ پر جو کاف ہے نا مخاطب کی ضمیر, گفتگو کا مرکزہ میں ہے. باری تعالیٰ نے پھر ذات محمد مصطفیٰ وہ دائیں بائیں سارا توجہ اپنے محبوب کی طرف. فرمایا محبوب جاننا چاہتی ہیں کہ متقی کون ہے. فرمایا متقی وہ ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا, اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا. اور حاضرین مکرم اگر میرے آقا کے بعد بھی کچھ نازل ہونا ہوتا, کسی اور نے نبی بن کر آنا ہوتا, تو ضروری تھا کہ باری تعالیٰ تیسرے نمبر پر فرماتے جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے بعد نازل ہوگا. تو بعد میں نازل ہونے کی بات نہ کرنا, صرف دو باتوں پر اکتفا کرنا, یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کملی والے آقا کی آمد کے ساتھ اللہ نے ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حاضرین مکرم سورہ اعراف کی ایک آیت آپ نے گوش کر. باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اعلان فرمایا کل اے میرے محبوب ذرا اپنی میٹھی زبان سے اعلان قربان جائیں اللہ کی اس انداز تقدم. فرمایا محبوب آپ کیا یا ایھا الناس, اے انسانوں, انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا سن لو بے شک میں تم سب کی طرف رسول ہوں. 7 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام آئے, مگر جو انبیاء کرام بھی آئے نا, آپ قرآن پڑھ لیں آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی. ہر نبی کسی ایک طبقے کی, کسی ایک قوم کی طرف, کسی ایک علاقے کی طرف, کسی ایک گروہ, اور ایسے حالات بھی آئے جو قرآن دلالت کرتا ہے کہ بیان اس روئے زمین پر کئی انبیاء کرام. جس دور میں آپ دیکھیں, میں موٹی سی بات بتاتا ہوں, حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے, اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے نبی, اسی دور میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے اللہ کے نبی, جس دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ کے نبی, حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اسی دور میں حضرت لوط علیہ السلام کے اللہ کے نبی. تو ایٹ اے ٹائم کئی انبیاء کرام ہیں, مگر ان کی نبوتوں کا ایک دائرہ, ایک سکوپ ہوتا, وہ ایک علاقے کی طرف, ایک طبقے کی طرف, ایک جماعت کی طرف, ایک گروہ کی طرف نبی بن کر آئے. مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو باری تعالیٰ نے ساری حدیں فرمایا پیارے آپ کو رسول بنا کے دے رہا, کسی علاقے کی طرف نہیں, کسی طبقے کی طرف نہیں, کسی گروہ کی طرف نہیں, کسی ایک قوم کی طرف نہیں, بلکہ اعلان کروا دو کہ طبقہ انسان
کا رسول. اور یہ تو صرف انسانوں کی بات ہے نا، کیونکہ خطاب انسانوں سے ہو رہا ہے. یا ایھا الناس، تو انسانوں کی بات کی، رہ گئی میرے آقا کی شان رسالت اور شان نبوت تو صرف انسانوں کے لیے نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو کائنات کی ہر شے کے لیے نبی اور رسول فرمایا. فما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پیارے ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت. ذرا غور کریں، عالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ وہی لفظ ہے جو باری تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اپنے لیے استعمال کیا. الحمدللہ رب العالمین. فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو جو عالمین ادھر ہے اور باری تعالیٰ سیم لفظ استعمال کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کائنات کے جس ذرے کا میں رب ہوں اسی ذرے کے لیے میں نے محمد مصطفیٰ کو رحمت بنا، اسی ذرے کے لیے محمد مصطفیٰ کو نبی اور رسول بنا. کبھی سورہ فرقان کو پڑھیں. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا بہت بابرکت ہے وہ رب جس نے نازل کی کتاب اپنے بندے پر، مگر کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ میرا یہ اتخاذ، میرا یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کو ڈر سنانے والا. تو کسی ایک طبقے کی بات نہیں، ایک گروہ کی بات نہیں، ایک جماعت کی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا کی باری آئی تو باری تعالیٰ نے ساری حدیں ختم کر دی اور اپنے محبوب کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی اور رسول. اور جب اس شان کے ساتھ کوئی شان نبوت اور شان رسالت پر قائم ہو کر آ جائے تو پھر اس کے بعد کسی اور بدبخت اور لتھو پھندو کی ضرورت باقی نہیں رہتی. آقا کا اس شان کے ساتھ آنا خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کی آمد کے ساتھ اللہ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند. اور یہی بات باری تعالیٰ نے سورہ اعراف کی اس بات کو اب دوبارہ ذرا ان کلمات پر ہو. باری تعالیٰ نے فرمایا کل محبوب ذرا اعلان کرتا یا ایھا الناس، اے انسان، انی رسول اللہ الیکم جمیعا. محبوب انہیں بتا دو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. جب اتنی بات ہو گئی تو ذرا دیکھیں اس آیت کریمہ میں مضمون کیا چل رہا ہے. مضمون آقا کی رسالت کا ہے، شان رسالت. محبوب یہ اعلان کر دو کہ انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو. اور متصل اپنے کلمات پڑے گا. آگے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض. فرمایا اللہ وہ ہے جو ساری زمینوں کا بھی بادشاہ ہے اور آسمانوں کا بھی بادشاہ. آپ کا ٹھنڈے دل سے بات سے ہٹ کر بات کا آغاز تو یہ ہوا کہ محبوب اعلان کر دو کیا انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا. آقا کی شان رسالت کا اعلان ہے، مگر متصل آیت بھی نہیں بدلی. ساتھ ہی باری تعالیٰ نے آگے اپنی شان کے طریقے بتانے اللہ لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو ساری زمینوں کا بھی بادشاہ ہے، آسمانوں کا بھی بادشاہ. باری تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں اچانک تو نے مضمون بدل کیوں دیا؟ مضمون تو سارا تیرے محبوب کی شان کا چل رہا ہے اور اس سے آگے پڑھیں مگر درمیان میں باری تعالیٰ نے اب اس کو ذرا جوڑ کے پڑھیں پہلے سے. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ فرمایا ہے انسانوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو ساری زمینوں کا بھی بادشاہ ہے، آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے. یہ بادشاہت کا اعلان اس لیے کیا کہ باری تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں محبوب بتاؤ اس اللہ کا نمائندہ، اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جو زمینوں کا بھی بادشاہ ہے، آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے. مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں جہاں جہاں تک
آنے والا رسول بن کر یہاں پر بیان ہو گیا تو بیان کر رہا ہوں کہ جب اس شان کے ساتھ کوئی جلوہ افروز ہو جائے تو اس کے بعد پھر کسی اور نتھو تھتوں کی ضرورت باقی نہیں. تو یہ ساری کی ساری آیات میرے آقا کی شان ختم نبوت کے ڈر کے. اب میں آج آپ کو ایک نئے انداز سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کی سماعت اجازت دیں تو بڑی خاص بات عرض کرتا ہوں. دیکھیے اس کائنات کا مقصد انسان. اللہ نے کائنات کی ہر نعمت انسان کے لیے پیدا کی مگر انسان کو اس نے اپنی عبادت جیسے اس نے خود سورہ زاریات میں فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا. فرمایا کہ انسان تیرے پیدا کیے جانے اور کوئی مقصد نہیں ہے. اگر کوئی مقصد ہے تو صرف کہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی میری عبادت اور بندگی کے دائرے میں لگے. تیرے پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ تو صحیح معنوں میں میرا بھی پیدا. فرمایا محبوب اے میرے بندو میں نے کائنات کی ہر نعمت تمہارے لیے پیدا کی ہے مگر تمہیں میں نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم صحیح معنوں میں میرے بندے. اگر تم میرے بندے بن گئے تو فرمایا سمجھو تم نے اپنے پیدا کیے جانے کا مقصد. بھئی آپ کی توجہ اور دھیان ہے میری طرف. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے حبس گرمی مگر دیکھیے آقا کی شان ختم نبوت کی کانفرنس ہے. دیکھیے آپ تو چپ کر کے سن رہے ہیں نا اور میں بیان کر رہا ہوں. گرمی تو زیادہ مجھے لگ رہی ہے نا اور ڈائریکٹ پنکھا بھی میرے اوپر پوری ہے. تو اگر میں ویسٹ کوٹ پہن کے اتنی گرم ٹوپی پہن کے آپ کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں تو آقا کی شان ختم نبوت کی خاطر کی گرمی کیا ہے. مگر اب جو میں باتیں کرنے والا ہوں نا اگر آپ کی تھوڑی سی توجہ بھی دائیں بائیں ہٹی تو بات آپ کے سر سے پلے کچھ نہیں. اور اگر آپ نے توجہ سے سن لی یہ بات تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کے ایمانوں پر ایک نئی بہار کی شان ختم نبوت پر ایسی بات آپ کو سنیں. تو میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات کو پیدا کیا. یہ کائنات اور کائنات کی ہر نعمت اس نے انسان کے لیے پیدا کی ہے مگر انسان کو اس نے اپنا بندہ بننے کے لیے تاکہ انسان اللہ کی عبادت اس کا صحیح معنوں میں بندہ بنے. اور اس بندہ بننے کے لیے اس نے پھر اہتمام کیا اور کم و بیش 7 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام کو ہماری تربیت کے لیے اور ان کو بندگی کا ماڈل اور نمونہ بنا کر بھیجا تاکہ ان بندوں کو پتہ چلے کہ حقیقت میں میرے بندے کیسے. اس نے ہماری تربیت کا اہتمام پہلے کیا ہماری ابتدا بات. اس نے جو پہلا انسان پیدا کیا اس کو منصب نبوت حضرت آدم علیہ السلام. اس کے بعد آگے سلسلہ شروع ہوا نا تو پہلے انسان کو منصب نبوت پر فائز کیا تاکہ آنے والوں کے لیے بندگی کا ماڈل اور نمونہ پہلے موجود ہو تاکہ انہیں اس بات کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے کہ اللہ کے بندے کیسے. کیونکہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے صحیح معنوں میں اور اس نے کم و بیش 7 لاکھ بندگی کے ماڈل اور نمونے بھی. کبھی حضرت آدم علیہ السلام کبھی حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینا کبھی اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو دینا کبھی حضرت یعقوب حضرت یوسف کم و بیش 7 لاکھ. اور باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پھر ان کی اس شان بندگی کے میں نے بتایا کہ جسے کہتے ہیں ہما تن گوش آپ کا پورا جسم کان بن جائے یوں میری بات میں پھر یہ بات سمجھتے ہیں. آپ کبھی سورہ صافات کو پڑھیں آپ کو ذرا نظارہ کروانا چاہیے. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام علی نوح فی العالمین. فرمایا اے نوح عالمین میں تجھ پر میرا سلام.
इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, फरमाया हम एहसान करने वालों को यूं ही जजा दिया। और इतनी बात करके आगे फरमाया इन्नहू मिन इबादिनल मुमिनीन, लोगों याद रखो नूह हमारे मोमिन बंदों में से एक बंदा था। जरा बंदगी की अहमियत को भी समझो, और बारी ताला बता रहा है कि बंदगी के मॉडल को, फरमाया उनको मैंने बंदगी का मॉडल और नमूना बनाकर दिया। इसी सूरत में फरमाया सलामुन अला इब्राहीम, ऐ इब्राहिम तुझे भी मेरा सलाम। व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, और फिर आगे फरमाया इन्नहू मिन इबादिनल मुमिनीन, लोगों याद रखो इब्राहिम भी हमारे मोमिन बंदों में से एक बंदा था। फिर इसी सूरत में फरमाया सलामुन अला मूसा व हारून, ऐ मूसा और हारून तुम दोनों को भी मेरा सलाम। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम एहसान करने वालों को यूं ही जजा किया करते हैं। और फिर आगे फरमाया इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन, लोगों याद रखो ये मूसा और हारून ये दोनों भी हमारे मोमिन बंदों में से दो बंदे। फिर इसी सूरत में फरमाया सलामुन अला इलियासीन, ऐ इलियास तुझे तेरा सलाम। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, और फिर आगे फरमाया इन्नहू मिन इबादिनल मुमिनीन, लोगों याद रखो इलियास भी मोमिन बंदों में से हमारा एक बंदा। बवाना वालों यहाँ रुक कर कबल इसके कि मैं आगे चलूं एक ईमान अफरोज बात बताना चाह रहा हूँ, जरा मन के कानों से सुनो। बारी ताला कुछ लोगों को सलाम, ऐ नूह तुझे भी मेरा सलाम है, ऐ इब्राहिम तुझे भी मेरा सलाम है, ऐ मूसा और हारून तुम दोनों को भी मेरा सलाम है, ऐ इलियास तुझे भी मेरा सलाम है। तो कभी गौर किया यहाँ सलाम किस बात को हुआ? याद रखें किसी नबुव्वत और रिसालत को सलाम नहीं, बारी ताला ने उनकी किसी शान नबुव्वत और रिसालत का यहाँ तज़किरा नहीं किया, बल्कि आगे उनकी एक ही खूबी बयान की है कि ये सारे के सारे हमारे मोमिन बंदे थे। कौन थे ये हमारे मोमिन? उनको बंदा कहकर बारी ताला ने समझा दिया कि लोगों बंदगी वो बुलंद मकाम है कि अगर इंसान सही मानों में अल्लाह का बंदा बन जाए तो वो खुदा होकर खुद बंदे को सलाम भेजता है। ये बंदा बनने के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया, उसने बंदा होकर बंदों को सलाम भेजा, खुदा होकर बंदों को सलाम भेजा। और खाली इन्हीं को नहीं उसने सलाम भेजा और इन्हीं को बंदा कहा नहीं। इससे अगली सूरत पढ़े सूरह स्वाद, फरमाया वास्पर इबादना इब्राहीम व इसहाका व याकूब, फरमाया लोगों याद करो मेरे बंदे इब्राहीम, मेरे बंदे इसहाक, मेरे बंदे याकूब। बंदा कहा और बंदा कहकर आगे चलकर उनकी एक खूबी बयान की, फरमाया इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रतार, फरमाया इनमें एक खूबी बड़ी पाई जाती थी कि आखिरत को बड़ा याद करना। फिर इसी सूरत में फरमाया वास्कुर अब्दना अय्यूब, लोगों याद करो हमारे बंदे अय्यूब को। और आगे चलकर उनकी भी एक खूबी बयान की, फरमाया इन्ना वजदनाहु साबिरा, लोगों हमने उन्हें बड़ा ही सबर। जरा देखें अल्लाह ने किस किस तरह हर नबी के सर पर बंदगी का ताज सजाया। फिर आप कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारी आई, फरमाया निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, फरमाया लोगों सुलेमान मेरा बड़ा ही इनाम याफ्ता बंदा था और बार बार हमारी बारगाह की तरफ रुजू करने वाला था। फिर सूरह बनी इसराइल में नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो वहां फरमाया इन्नहु काना अब्दन शकूरा, फरमाया लोगों नूह हमारा बड़ा ही शुक्रगुजार बंदा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारी आई, सूरह यूसुफ में इरशाद फरमाया इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, फरमाया लोगों यूसुफ हमारा बड़ा ही इखलास वाला बंदा था। जरा गौर करें बारी ताला ने किस तरह हर नबी के सर पर बंदगी करना, ताकि पता चले कि उसके बंदे कैसे, बंदगी की शान और मकाम क्या है। अगर ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि बारी ताला ने हर नबी पर बंदगी का ताज सजाया, अगर ये बंदगी कोई ऐसा ही ऊंचा मनसब है, इतना ही ऊंचा मकाम है, तो हमारे और आपके महबूब
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے ان کے سر پر بھی بندگی کا تاج رکھا؟ جب اس ذاتیہ نگاہ سے قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن پہلے نمبر پر سورہ بقرہ میں یوں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا لوگوں اگر تمہیں شک ہے اس میں جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے، تو آقا کے سر پر بندگی کا تاج سجائے۔ جب معراج پر بلایا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے بندے پھر بندہ کہا۔ جب قرآن نازل کیا اور اس قرآن کو کتاب کا نام دیا تو سورہ کہف کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی کتاب اپنے بندے پر، اور اسی قرآن کو جب اس نے فرقان کا نام دیا تو سورہ فرقان کی پہلی آیت میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، فرمایا بہت بابرکت ہے وہ رب جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر۔ پھر بندہ کہا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حاضرین مکرم شب معراج جب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی بلندیوں پر بلایا اور اس خلوت کے سما میں وہاں بٹھا کر جب اپنے محبوب سے بات کی تو فرمایا فَأَوْحَىٰ اِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس پھر جو اللہ کے جی میں آیا اس نے اپنے بندے کی طرف بھائی تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سر پر اگر بوانا بادو ایک لطیف بات آ کر نشان ختم نبوت میں آ جاتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے دیگر انبیاء کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بندہ کہا، مگر اس نے بندہ بندہ کہنے میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ جب دیگر انبیاء کو اس نے بندہ کہا نا تو صرف بندہ نہیں کہا، کسی کو کہا یہ مومن بندہ تھا، کسی کو کہا یہ بڑا صبر کرنے والا بندہ تھا، کسی کو کہا یہ بڑا شکر کرنے والا بندہ تھا، کسی کو کہا یہ بڑا اخلاص والا بندہ تھا، کسی کو فرمایا یہ بڑا صبر کرنے والا بندہ تھا، یہ آخرت کو بڑا یاد کرنے والا بندہ تھا۔ تو خالی بندہ نہیں، ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی خوبی بھی ملی، مگر دوسری طرف جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو میں نے جتنی آیتیں پڑھی ہیں گھر جا کے پھر پڑھی بھائی تعالیٰ نے جہاں بھی کہا صرف بندہ کہا، ساتھ کوئی خوبی بیان نہیں مطلق۔ حالانکہ اگر کسی کی خوبی بیان کی جائے تو خوبی بیان کرنے سے شان بڑھتی ہے کم؟ تو باری تعالیٰ تو دیگر انبیاء کو بندہ کہے ساتھ کی شان بھی بیان کرے، تو کیا معاذ اللہ ہمارے آقا میں کوئی ایسی خوبی نہ تھی جس کا ساتھ ذکر کیا جاتا؟ فرمایا لوگوں نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو مولا پھر فرمایا میرا ایک ذات کا اصول ہے، اور اصول کیا ہے؟ فرمایا دل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ سب میرے رسول، میں نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضل، فرمایا اس رابطے کے مطابق جس میں جو خوبی زیادہ تھی میں نے اسے اس کے ساتھ مختص، فرمایا جس میں ایمان زیادہ تھا میں نے اسے مومن کہہ دیا، جو زیادہ صبر کرنے والا تھا اس کو اپنے صابر کہہ دیا، جو زیادہ اخلاص والا تھا اسے اپنے مخلص کہہ دیا، جو زیادہ شکر کرنے والا تھا اس کو اپنے شکور فرمایا۔ گویا جس نے جو خوبی زیادہ تھی اسے اس کے ساتھ مختص کیا، مگر فرمایا لوگوں اب رسولوں میں ایک رسول ایسا بھی آیا کہ جس کا ایمان بھی کمال پر تھا، جس کا صبر بھی کمال پر تھا، جس کا شکر بھی کمال پر تھا، جس کا اخلاص بھی کمال پر تھا، ارے جس میں دنیا جہان کی ہر خوبی تھی اور ہر خوبی ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ تو بابا قرآن کس کس خوبی کو بیان کرتا؟ بھائی کوئی ایک ہوتی تو بیان کرتا تو مطلق بندہ کہہ کر سمجھا دیا کہ لوگوں کو ساری خوبیاں جو دوسروں میں تمہیں فردن فردن نظر آتی ہیں وہ سب میں نے محمد مصطفیٰ میں جمع۔ آؤ اگر آپ کامل دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نظارہ
تعالیٰ نے ہم انسانوں کی تربیت کی، ہماری گائیڈ لائن کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے کہ بندہ کیسے بنا جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ اس نے بندگی کے ماڈل بھیجے، نمونے بھیجے، مگر سب کو بھیجنے کے بعد اس نے بندگی کا اپنا لیٹسٹ آخری ماڈل اور نمونہ محمد مصطفیٰ کی شکل میں بھیج کر بتا دیا کہ لوگوں اب تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بندگی کا ایسا ماڈل اور نمونہ میں نے بھیج دیا ہے کہ جن کو بھیجنے کے بعد میرے کارخانہ قدرت میں اس سے بڑھ کر کوئی بندگی کا ماڈل ہے۔ آؤ میرے مصطفیٰ کو تاکتے چلے جاؤ اور بندگی کی منزلیں طے کرتے، اور اعلان کر دیا کہ لوگوں میں نے تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر بنایا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت طیبہ۔ جب اس شان کے ساتھ مبوس ہو جائے اور باری تعالیٰ اس کو بندوں کی رہنمائی کے لیے بندگی کا آخری ماڈل اور نمونہ بنا کر بھیج دے تو ایسی ہستی کی آمد کے بعد پھر کسی اور کی آنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کے ساتھ آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ کھولا۔ بس میں نے صرف آپ کو قرآن کی ایک طائرانہ صرف ایک طالب علم ہونے کے ناطے، ورنہ میں نے بتایا کہ جو کچھ صرف اس کتاب میں لکھا ہے نا، اسے بیان کرنے کے لیے کئی راتیں چاہیے۔ 129 آیتیں ہیں قرآن، اور میں صرف 2 احادیث مبارکہ واقعہ کی سنا رہا ہوں تاکہ احادیث میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ترجمہ کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابٌ، فرمایا ان قریب میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے کذاب ہیں، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر کوئی اس قوم میں مبتلا ہوگا کہ وہ نبی ہے، مگر میرے آقا نے ساتھ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لا نبی بعدی، مگر میرے غلاموں سن لو، میں خاتم النبیین کی شان کے ساتھ آیا ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے۔ آقا نے خود اپنی زبان مبارک سے کہا۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے 6 باتوں میں مجھے خاص طور پر فضیلت دی۔ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کی۔ ونصرت بالرعب، اور رعب کے ساتھ میری مدد کی۔ آقا دور سے آتے کوئی دیکھتا تو میرے آقا کو دیکھتے ہی اس پر آقا کو روک، اور آگے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو پاک بھی کر دیا، اسے مسجد بھی بنا دیا۔ اور آگے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ نے پوری مخلوق کی طرف مجھے رسول بنا کر شان رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اور آخری چھٹی خوبی بتائی وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اور اللہ نے میری آمد کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند۔ تو میں بتا رہا ہوں 225 کی لگ بھگ احادیث ہے جو صرف اس کتاب میں درج ہیں، جس میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کے ساتھ اپنی شان ختم نبوت کر۔ تو جب اتنی احادیث اور اتنی قرآن کی آیتیں موجود ہوں تو ایسے عقیدے کے بعد اور اتنی آیات اور اتنی آقا کے فرامین کے بعد کیا خیال ہے اس عقیدے میں کوئی دراڑ پیدا ہونی چاہیے؟ کوئی الٹا بھی لٹک کر آ جائے تو کبھی ذہن میں یہ باطل خیال بھی نہیں آنا چاہیے، تو کوئی پلٹ کر اس سے پوچھے کہ نبی ہے تو کوئی دلیل۔ جس بدبخت نے کسی سے نبی ہونے کی دلیل بھی مانگی وہ بدبخت ہے، اس نے سوچا بھی دلیل مانگنے کی ضرورت۔ اور بدبخت غلام احمد قادیانی یہ وہ بدبخت ہے، اب وقت نہیں ہے دامن وقت میں، جس نے بدل بدل کر 13 مختلف کیندرے بدل کر جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس بدبخت سب سے پہلے نمبر محدث ہونے کا دعویٰ، بلکہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اس کے بعد اس بدبخت نے محدث ہونے کا دعویٰ، پھر اس بدبخت نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔
پھر اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی خود کو افضل ہونے کا دعویٰ کیا، اہل مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ پھر اس بدبخت نے حقیقی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس نے فروزی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس نے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس بدبخت نے تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس بدبخت نے محمد ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس بدبخت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کیا، اور آخری بدبخت اس بدبخت نے یہ بھی کی کہ اس نے خود کو آخری نبی ہونے کا دعویٰ۔ یہ ابھی کبھی پڑھنا ہو تو میں نے عقیدہ ختم نبوت کتاب بتا دی، جس میں اس کا پورا پوسٹ مارٹم اس کی کتابوں کے حوالے دے دے کر کس کتاب کے اندر اس بدبخت نے کب کیا۔ بس میں اتنی بات بتا رہا ہوں کہ جو بدبخت اس کو آخری نبی سمجھتے ہیں، یہ اس کو بدبخت جس کو نبی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نبوت کی ایک شان جو 1988 کے وہ مینار پاکستان ہونے والی ختم نبوت کانفرنس کے اندر ہمارے فیصلہ آباد کے بہت بڑے اجل عالم افتخار ریکارڈنگ اس کی ویڈیو موجود ہے، انہوں نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا نبی کے لیے ایک بنیادی اصول کہ نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے اس کو اسی جگہ اس کی فرمایا جو لوگ بدبخت اس مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں، اس کی نبوت کا اعلان بعد میں کریں، پہلے اس بدبخت کو جہاں بھی ہے اٹھا کر لیٹرین اور بیت الخلا میں دفن کریں، اس بدبخت کی تو اس لیے حاضرین مکرم کو کبھی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، الٹے الٹے لٹک کر بھی لوگ آپ کے سامنے آ جائیں تو یاد رکھیں آقا کی شان ختم نبوت کے عقیدے میں کبھی دراڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں آخری جملہ جس پر اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے بتایا کہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندگی کا آخری ماڈل اور نمونہ بنا کہ لوگوں جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ اگر بندے بننا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کو تھکتے چلے جاؤ اور بندگی کی مگر کیا خیال ہے ساری زندگی صرف آقا کی شان ختم نبوت کے نعرے لگائیں گے یا کبھی ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگنے کی کوشش؟ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم مثبت کے ڈھنکے بجاتے ہیں، یہ بجانے چاہیے، یہ بجتے رہیں گے، اور آقا ہمارے ڈھنکوں کے محتاج نہیں ہے۔ یہ ہماری جس نبی کے ذکر کے ڈھنکے خدا بجا رہا ہو ان کو ہمارے ذکر کی کوئی ضرورت، وہ خدا کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند۔ جو کملی والے آقا کا ذکر کرے گا وہ خود بلند سے بلند کر گا۔ آقا ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہے، ضرورت سمجھتی ہے کہ آقا کے انسانوں اور ان ذکر کے ڈھنکوں کے ساتھ ساتھ آقا کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر خود کو ان کی سیرت کے رنگ میں رنگنے کی کوشش۔ کوئی بدبخت میرے آقا کی ناموس پر چھوٹا سا حملہ کرتا ہے، ہم سیکھتا ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمانی غیرت ہونی چاہیے۔ مگر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس پر تو ہم سیکھ پا ہو جائیں، مگر ہم نے کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ ہماری باداماریوں کی وجہ سے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، کم توڑتے ہیں، بدتعاملی کرتے ہیں، باداماریاں ہماری ہوتی ہیں۔ اور ہر مجھے ایک عرصہ یورپ میں رہنے کا موقع ملا ہے، دو بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں یورپ میں رہنے والے۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ اسلام کو پڑھتے کم ہیں، مسلمانوں وہ جو ہمیں دیکھتے ہیں وہی اس سے وہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ جس دین کے ماننے والے ایسے ہیں ان کا دین وہ جو خاکے بنے تھے کبھی وہ پردہ اٹھائیں، نیٹ پر ہر چیز موجود ہے، میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ اس کا ذکر بھی کرتی۔ انہوں نے جو آقا کے خاکے بنائے تھے جو اس پہ بدبختی کی وہ کیا تھا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ آپ کو معلوم ہے نا ایک دہشت گردی کی لہر تھی جو پاکستان میں آئی، ڈھاٹوں والے بڑے بڑے عواموں والے دن دہاڑے لوگوں کو قتل کرتے چلے جاتے تھے، جس کو چاہا ہوا۔
اور اس چیز کو دیکھ کر ان بدبختوں نے کہا کہ معاذ اللہ اسلام دہشت گردی کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک وہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد معاذ اللہ آ کر بنانے کی کوشش کی جیسے مسلمان کا ایک شکل ہوتی اوپر امامہ چہرے پہ داڑھی اور اس کے اندر بم رکھا بادامالیاں ہماری اور ہر فاقہ کی ناموز پر ہاں کوئی بدبخت ایسا عمل کرے تو ایمانی غیرت جوش میں آتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کبھی اپنے گریبانوں میں جھان کر بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری بادامالیوں کی وجہ سے آقا کی ناموز پر صبح و شام کتنا حرف آتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی میلی آنکھ سے آقا کی ناموز کی طرف نہ دیکھنے پائے تو سب سے پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ خود کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے رنگ میں رنگ کر خود کو ایسا سنوارے کہ جو دیکھے یہ ساختہ اس کی زبان سے نکلے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی شان والا پھر مزہ ہے ہم نعرے زیادہ لگاتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے منہاج القرآن کا یہ پیغام ہے 10 ہے یہ پیغام ہے جو ڈاکٹر طاہر القاری ساری دنیا کو دینا چاہتا ہے کہ لوگوں حقیقی کامیابی چاہتے ہو تو من میں کملی والے آقا کی محبت اور عشق کے چراغ روشن کرو اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرا دکھاؤ اگر آقا کی محبت اور عشق کے ساتھ ساتھ آقا کے نقش قدم پر چلنا ہم نے سیکھ لیا تو یقیناً دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آپ انہی کلمات کے ساتھ بارے دیگر آج کی اس کانفرنس کے منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں دعا گو اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آقا کی اس شان ختم نبوت کے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں آقا کی سیرت طیبہ کے رنگ میں رنگ کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا